بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے۔ آج رام و محبت کا پارٹ 3 شیئر کروں گی، تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ منزہ اور ہنا کی دوستی BSc کے دوران ہوئی تھی۔ دونوں کلاس فیلوز تھیں۔ ہنا قدرے شوخ مزاج کی لڑکی تھی، جبکہ منزہ دھیمے مزاج کی مالک تھی۔ ہنا محبت پر یقین رکھتی تھی، اسے پھول، خوشبو، رنگ اور بارش اٹریکٹ کرتی تھیں، جبکہ منزہ کو یہ سب خاص پسند نہیں تھا۔ وہ محبت پر یقین تو رکھتی تھی، مگر اس کا کہنا تھا محبت وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد اپنے شوہر سے کی جاتی ہے۔ وہ ابھی تک محبت کے جذبے سے انجان تھی، جبکہ ہنا محبت کو جانتی بھی تھی اور مانتی بھی تھی۔ وہ اپنے ماموں کے بیٹے سے شدید محبت کرتی تھی، تو اس کا کزن بھی دل و جان سے اسے چاہتا تھا۔ منزہ کو یہ سب پسند نہ تھا۔ محبت کے معاملے میں وہ اتنا روڈ ہو جایا کرتی تھی کہ آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ اس کے دل تک رسائی حاصل کر پاتا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی محبت تو ایسا جذبہ ہے جو دلوں پہ وحی بن کر اترتا ہے اور بس پورے وجود پر چھا جاتا ہے، اور جب یہ وحی بن کر اتر جائے تو پھر کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ہاں، اس کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جو منزہ کے لیے بھی زیادہ دور نہ تھا۔ آج ہنا کی شادی تھی۔ منزہ نے شادی کی باقی رسموں میں تو شمولیت نہ کی تھی، مگر شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے وہ اس وقت اپنی امی کے ساتھ ہنا کے پاس موجود تھی۔ ہنا دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور یہاں تو شادی محبت کی تھی۔ خوشی اس کے ایک ایک انداز سے اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ یہ محبت کا عطا کردہ روپ تھا جو اس پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ دلہن بن کر بھی اس کی زبان بغیر بریک کے چل رہی تھی، اور سب سے زیادہ اس کے ہاتھوں منزہ تنگ آئی ہوئی تھی۔ ویسے منزہ آپس کی بات ہے، کہا جاتا ہے اگر دلہن کا جھوٹا کوئی کھا لے یا ایک آدھ تھپڑ کھا لے تو اس کی شادی جلدی ہو جاتی ہے۔ کاش ایسا بھی ہوتا کہ کوئی محبت کرنے والا کسی کو کچھ کھلا دے یا زور کا چانٹا لگا دے تو اسے بھی محبت ہو جاتی۔ قسم سے اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں تمہیں اتنا مارتی کہ تم سے اقرار محبت کروا کے دم لیتی۔ اس کے انداز میں شوخی بھری تھی۔ اور اب محبت نہ صحیح، کم از کم تمہاری شادی تو جلدی ہو سکتی ہے نا، اس کے لیے مجھے تمہیں مارنا پڑے گا۔ کہتے ہی اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے گال پر دے مارا۔ منزہ غصے سے اٹھی اور اپنی امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پھر پورا وقت وہ وہیں بیٹھی خاموشی سے فنکشن انجوائے کرتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد جب رخصتی کا ٹائم آیا تو وہ سب بھلائے ہنا کی کزن اور بہن کے ساتھ کھڑی تھی۔ دعاؤں کے سائے میں ہنا کو رخصت کر دینے کے بعد وہ بھی اپنے گھر واپس آ گئی۔ ہر کام کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، پھر وقت آنے پر کوئی کام ادھورا نہیں رہتا۔ منزہ جو ہر فکر سے آزاد بے فکری کی زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے ایک ایسا پرپوزل آیا جو سب کے لیے آئیڈیل تھا۔ اتنے زبردست پرپوزل کو اس کے والدین نے فوراً ہی پسند کر لیا۔ ان کا ارادہ اس کی شادی کرنے کا تھا، اسی لیے اس کی ماں نے اس کی رائے پوچھی تھی۔ منزہ بیٹی، ہمیں یہ رشتہ بہت پسند ہے، اگر تمہاری کوئی اور پسند ہے تو بغیر جھجکے ہمیں بتا دو، ورنہ ہم ان لوگوں کو ہاں کر دیں۔ ماں کی بات سن کر اس کی نظروں کے سامنے اس اجنبی کا چہرہ آیا تھا جسے نہ تو وہ جانتی تھی اور نہ ہی اس کے نام سے واقف تھی۔ اس اتفاقیہ ملاقات کے بعد پتہ نہیں کیوں وہ شخص اسے یاد رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے دل کے گرد بڑی مضبوط باڑ قائم کی ہوئی تھی جو کوئی بھی پار نہیں کر پاتا تھا، مگر نہ جانے کیوں کبھی کبھی وہ شخص اس باڑ کے پار کھڑا محسوس ہوتا تو وہ ہمیشہ جھنجھلا جاتی تھی، جیسے ابھی جھنجھلا کے بڑبڑا رہی تھی۔ بھلا ہوا اس ہنا کی بچی کا، یہ سب اس کی کارستانی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہے۔ اس دن بینک میں بھی اپنا لیکچر لے کر بیٹھ گئی تھی، جبھی وہ شخص مجھے یاد رہ گیا۔ اپنے دماغ میں ابھرتی سوچوں کو جھٹکتی وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو اس کے جواب میں منتظر کھڑی تھی۔ امی جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری کوئی پسند نہیں، آپ لوگ جہاں چاہیں وہاں میری شادی کر سکتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی سعادت مندی پر نثار ہوتی فاخرہ بیگم نے اس کی پیشانی چوم کر اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا۔ جیسے ہی اس کے والدین نے اس رشتے کے لیے حامی بھری، تمام معاملات تیزی سے طے پاتے گئے۔ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، اور جب اس نے یہ خبر ہنا کو دی تو وہ بے حد خوش ہوئی تھی، مگر ناساز طبیعت کا سوچ کر افسردہ ہو گئی۔ طبیعت ٹھیک ہوتی تو تمہاری شادی میں سب سے آگے میں نظر آتی، مگر تم دیکھنا طبیعت ٹھیک ہوتے ہی فوراً تم سے ملنے آؤں گی، اور تمہارے اس شہزادہ گلفام کو بتاؤں گی اسے بتاؤں گی کہ منزہ نے کیسے اپنے جذبے تمہارے لیے سمیٹ کر رکھے تھے، کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ منزہ اس کی باتوں کو دھیمی سی مسکان سے سن رہی تھی۔ جب کچھ یاد آنے پر ہنا نے پوچھا تھا، تم نے اپنے ہونے والے دلہا کی تصویر دیکھی ہے؟ منزہ نے فوراً انکار میں جواب دیا، نہیں تو ہیں، مگر کیوں؟ یہ تو تمہارا رائٹ ہے منزہ۔
بس میں نے خود انکار کر دیا۔ شادی ہو تو رہی ہے، ایک دفعہ ہی دیکھ لوں گی۔ انہوں نے کتنی حیرت سے کہا تھا۔ منزہ تم نے تو حد کر دی، اور تمہارے وہ انہوں نے نہیں منگائی تمہاری تصویر؟ نہیں، ان کی طرف سے بھی ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہوا، اس نے بتایا۔ اوہ، لگتا ہے وہ بھی تمہاری طرح زاہد و عابد ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا تم دونوں کا۔ وہ بہت تپ گئی تھی۔ اچھا تم اتنا غصہ تو مت کرو، ایویں ہی میرا بھانجا بھانجی بھی تمہاری طرح غصیلے پیدا ہوں گے۔ منزہ نے اسے چھیڑا۔ آج اس کی شادی تھی، وہ دلہن بن کر واقعی کوئی اپسرا لگ رہی تھی، کبھی اہتمام سے تیار نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آج کے سنگار کے بعد اس پر ٹوٹ روپ آیا تھا۔ نیک خواہشات، حسین سپنوں اور ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ وہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر عاصم ملک کے گھر پہنچ گئی، جہاں تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد وہ گھونگھٹ ڈالے عاصم ملک کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کچھ دیر بعد دروازے پر کھٹکا محسوس کر کے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، عاصم دھیرے سے چلتا ہوا آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شرم اور گھبراہٹ کے مارے اس نے آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا تھا۔ جب اس نے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور سامنے موجود چہرے کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ آپ؟ اچانک ایسا رد عمل دیکھ کر اس نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور خود بھی حیران ہو کر رہ گئی۔ عاصم نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھو کر یقین کرنا چاہا تھا، اور جب یقین ہو گیا یہ سپنا نہیں حقیقت ہے تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ شادی کا جوا سمجھ کر کھیلا تھا، آپ نہیں تو کوئی بھی، مگر نہیں جانتا تھا میں یہ جوا اس طرح جیت جاؤں گا اور انعام میں آپ کو پاؤں گا۔ حیران تو وہ بھی تھی، پہلی مرتبہ جو شخص دل کے اس پار محسوس ہوا تھا وہی اس کا نصیب بن گیا تھا۔ وہ دونوں ہی اس اتفاق پر بہت خوش تھے۔ آپ کو میں یاد تھی؟ قدرے اشتیاق سے اس نے پوچھا۔ بھولی کب تھی آپ؟ عاصم نے جواب دیا۔ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ شرماتے ہوئے وہ نظریں جھکا گئی۔ واقعی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے کے ذہن و دل سے چپک کر رہ گئے تھے۔ میں کبھی کسی لڑکی سے انسپائر نہیں ہوا، مگر اس دن نہ جانے کیا بات تھی، آپ کی وہ بے نیازی کی ادا اتنا بھا گئی کہ میں خود چل کر آپ کے پاس آیا، حالانکہ وہاں اور بھی بہت لوگ تھے، اتنے لڑکے میری مدد کرنے کو موجود تھے، مگر میں جان بوجھ کر آپ کے پاس آیا۔ اس وقت کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ستارے چمکنے لگے تھے، اس کے لبوں سے بھی ہنسی پھوٹنے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ کہہ رہا تھا، پھر آپ کو بہت تلاشا مگر آپ ایسی جل پری بن گئیں کہ ایک جھلک دکھا کر دوبارہ کبھی نظر نہیں آئیں۔ میں مایوس ہو گیا، اپنے دل سے بیوار ہوتے جذبات کو تھپک تھپک کر سلا دیا اور امی کے اصرار پر شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا امی سے کی جانے والی سعادت مندی کے صلے میں اتنا اچھا انعام ملے گا۔ خوشی اس کے ہر انداز سے، ان کے چہرے سے روشنی بن کر جھلک رہی تھی۔ ان دونوں نے محبت کا احترام کیا تھا اور صلے میں بن مانگے محبت نے انہیں محبت سے نوازا تھا۔ اوکے فرینڈز، آج کی کہانی یہیں ختم ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرے لائے ہوئے ڈیزائنز اور میری کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی نیو ڈیزائنز اور نیو سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔